بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم اپنے 13ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور 13ویں چیپٹر سے پہلے میں 12ویں چیپٹر سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ 12ویں چیپٹر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی، اس کا احوال پڑھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کن کن ازواج مطہرات سے ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بھی بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے نام بھی بتائیں۔ یہ چیپٹر 12 سے سوال ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ طیب اور طاہر یہ کس بیٹے کا لقب تھا؟ اس بیٹے کا نام بتائیں۔ اب ہم 13ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے 12ویں چیپٹر کا اختتام کہاں پہ کیا تھا؟ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمارت کمزور ہو چکی تھی نا، دیواریں جھکنے لگی تھیں۔ ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیرات کی تھی، ایک زمانہ گزر چکا تھا اور سیلاب وغیرہ آئے تھے اور جو بھی حالات ہوئے تھے تو عمارت کمزور ہو چکی تھی۔ اچھا، آپ دیکھیں ایک یہاں پہ جو سمجھنے کے پوائنٹس ہیں، اس موقع پر قریش مکہ کا فیصلہ دیکھیں۔ وہ ہے تو مشرک اور بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی سمجھ وہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ناپاک مال شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ اس گھر کی تعمیر میں زنا، سود، ظلم یا کسی بھی حرام سورس، کسی بھی حرام ذریعے سے حاصل ہونے والا پیسہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ فیصلہ ان کافروں کی زبان سے نکل رہا ہے جنہیں حلال حرام کی تمیز بھول چکی ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر کے لیے اصول ان کا وہی ہے جو دین اسلام میں ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے پاکیزہ مال ہونا یہ شرط ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مسجد ہے تو وہ سود یا حرام مال سے تعمیر نہ ہو، یا ایسی زمین پر نہ بنائی جائے جو کسی اور کی ہو اور ظلم سے آپ ہتھیا لیں، کسی دوسرے کی ملکیت ہو زمین اور بغیر اجازت کے وہاں تعمیر کر لیں، تو ایسی جگہوں پر پھر نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتی۔ ایسے کیسز پاکستان میں ہیں کہ زمین کسی اور کی ملکیت تھی، اس پر مسجد بنا کے قبضہ کر لیا۔ اب وہ جس کی ملکیت ہے وہ آیا، اس نے دیکھا اب اللہ کا گھر ہے، اس کو گرا بھی نہیں سکتا، احتجاج بھی نہیں کر سکتا، واپس پلٹ گیا۔ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نماز کے لیے جگہ، دیواریں، پیسہ، نیت سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پچھلے ہی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کے لیے جو وسائل کا انتظام کیا وہ کیسے کیا، کہ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے لکڑی کی ضرورت پیش آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اسی وقت ایک رومی جہاز جدہ کے ساحل پر خشکی پر چڑھ آیا اور وہاں پہ وہ ٹوٹ گیا، تو اس کے ملبے سے پھر بہت اعلیٰ معیار کی لکڑی مل گئی۔ اور پھر اسی دوران ایک قبطی غلام تھا جو پیشے کے لحاظ سے ماہر مستری تھا، وہ مکہ پہنچ گیا، تو اس نے کہا میں پتھروں کی عمارتیں بنانے کا ماہر ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے سامان تعمیر کا انتظام کیا، دوسری طرف سے کاریگر بھی بیچ دیا۔ اب یہ دونوں مسائل جب حل ہو گئے تو رقم جمع ہوئی، لیکن وہ رقم اتنی نہیں تھی کہ عمارت مکمل بن سکتی۔ اب قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حرام کا پیسہ تو ہم نے بالکل نہیں لگانا۔ ہاں، یہ کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیتے،
کعبہ شریف کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو حجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے، جسے حتیم کہتے ہیں، جسے ہم لوگ حتیم کہتے ہیں نا، آپ ایک باؤنڈری سی دیکھی ہوگی گول سی، یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبۃ اللہ چھوٹا ہو گیا۔ تو انہوں نے کعبہ شریف چھوٹا تو کر دیا لیکن حرام کا پیسہ استعمال نہیں کیا۔ حتیم کے اندر والے حصے میں نا آپ لوگ طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے طواف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے حتیم۔ آپ جب جاتی ہیں بیت اللہ تو ایک باؤنڈری سی گول سی نظر آتی ہے نا، تو اس کو حتیم بولتے ہیں۔ یہ اصل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب شروع میں تعمیر کی تھی تو یہ کعبۃ اللہ کا حصہ تھا۔ اور ابھی جو میں بتا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی اور یہ دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے، تو اب فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس حصے کو پھر باہر نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں اس کی گول باؤنڈری بنا کر نا کعبۃ اللہ سے جوڑ دیا گیا تھا اس کو۔ یہ ایک سوال بھی آیا تھا میرے پاس، اب آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اور حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیم میں نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، مستحب ہے نفل پڑھنا۔ اچھا، اب تو سب کچھ تیار ہو گیا نا، فیصلہ بھی ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، حرام کا مال نہیں لگائیں گے۔ تو اب وہ ڈر رہے ہیں کہ جو پہلی پرانی عمارت ہے اس کو گرایا جائے یا نہیں، کیونکہ سب ڈر رہے تھے نا، پہلے ابرہہ کا انجام تو دیکھ چکے تھے، تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آخر یہ ہے تو اللہ کا گھر۔ تو کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ پہلی اینٹ گرائے۔ یہ تو آج مساجد کو گرانا بہت آسان ہو گیا نا، آپ اسلام آباد کے واقعات سنتی ہیں، پاکستان میں کچھ جگہوں پر ایسے واقعات سنتی ہیں کہ راتوں رات مساجد گرا کر ہمیں نہیں پتہ کہ کس کو خوش کیا جاتا ہے، راتوں رات مساجد گرا دی جاتی ہیں۔ تو آج یہ لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، خوف خدا نہیں، یہ چیزیں آسان ہیں۔ اس وقت وہ مشرک ہوتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہ آخر یہ اللہ کا گھر ہے۔ آخر دیکھیں، ولید بن مغیرہ ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار پر چڑھ کر چند پتھر توڑ کر دیکھتا ہوں، اگر کچھ ہوا بھی تو مجھے ہوگا نا، میں تو بوڑھا ہوں، کوئی جوان تو نہ مرے۔ چنانچہ وہ دیوار پر گیا، چند پتھر توڑے، اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی لوگ کہنے لگے بھئی ابھی تھوڑا سا انتظار کرو، کہیں ہاتھیوں والے واقعے جیسے انجام نہ ہو جائے، ابھی تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ رات گزاری، صبح تک ولید صحیح و سلامت تھا، تو اب لوگوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہے، تو مل کر اب اس کو تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ پرانی عمارت گرانے کا ارادہ کر رہے تھے تو کعبہ کے اندر ایک بڑا سانپ موجود تھا، اس کی وجہ سے کوئی اندر جانے کی جرت نہیں کرتا۔ قریش نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، آپ تو ہماری نیت جانتے ہیں، ہم آپ کے گھر کی بے حرمتی نہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرمائیں، ہم سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو صبح جب سورج طلوع ہوا تو سب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بڑا پرندہ آیا، اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور اڑا کر لے گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے راضی ہو گیا، اب تعمیر شروع کرتے۔ یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور قریش کے مختلف قبیلے تھے، انہوں نے تعمیر کا کام بانٹ لیا اس کو، تو وہ بہت زیادہ اجر و ثواب سمجھ کے کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو قبائل آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بڑی عظیم سعادت ہے، یہ انہیں ملے، ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ اس سے ملے۔ جب اختلاف بڑھ گیا نا، یہاں تک کہ ان کو آپس میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا، اتنا اختلاف کیا انہوں نے، تو ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں
کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا فیصلہ اسی کے حوالے کرتے ہیں، اسی سے رکھوا لیتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اگلے روز صبح سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حرم میں داخل ہوئے۔ تو جتنے لوگ تھے سب پکار اٹھے، یہ تو الامین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا کہ بھئی ایسا کرو، ایک چادر لاؤ، بڑی سی چادر لائی گئی۔ اب چادر بچھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ فیصلہ آپ دیکھیں کہ حجر اسود اٹھا کر اس میں رکھا، اور ہر قبیلے کا جو سردار تھا نا اس کو کہا کہ بھئی آ کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ سب شامل ہو گئے نا اب اس کار خیر میں۔ پھر سب نے مل کر چادر کا کونا پکڑا اور وہاں جا کر اس جگہ پر رکھا جہاں پہ حجر اسود لگانا تھا۔ تو وہاں پہ جب پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا کام پورا ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی اپنی جگہ پہ نصب کر دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ شرف پھر ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گیا۔ اچھا، حجر اسود کیا ہے؟ یہاں پہ میرے خیال میں اس کی بھی تھوڑا سا حوالہ، تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں تاریخ میں ہمیں یہ واقعات بھی ملتے ہیں نا کہ بعد کے زمانے میں جو قرامطہ نامی ایک گمراہ فرقہ تھا، اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اور یہ صحابہ کے بعد کے دور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، بیت اللہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو توڑ کر لے گئے تھے اور اپنا جھوٹا ایک کعبہ بنا لیا تھا۔ تو کئی سالوں تک یہ حجر اسود وہاں بھی رہا، بعض روایات میں 20 سال اور بعد میں 70 سال بھی آتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو پھر مسلمان واپس لے کر آئے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود اصل میں حدیث کے مطابق ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ ابتدا میں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اور یہ آیا کب تھا؟ لیکن دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تھا تو یہ پتھر ان کے ساتھ بھیجا تھا، تو یہ تب کا ہے یہ پتھر حجر اسود۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ حجر اسود ان کے پاس لے کر آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ تعمیر ہوئی، جس کا حوالہ آپ نے ابھی سنا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا، اور سب قبائل کے سردار کو نا اس شرف میں شامل کیا تھا۔ پھر 317 ہجری کرامطہ نامی ایک گمراہ فرقہ تھا، اس نے مکہ پر حملہ کیا اور ہزاروں حاجیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا، اور یہ حجر اسود کو توڑ کر اپنے ملک بحرین کے قریب ایک ملک ہے حجر، وہاں لے گئے تھے، اور اس کی اب یہ کتنا عرصہ تک وہاں رہا اس میں اختلاف ہے، کچھ 22 کہتے ہیں، کچھ 20 کہتے ہیں، کچھ 70 کہتے ہیں، لیکن بعد میں مسلمانوں نے نا بھاری تاوان دے کر حجر اسود واپس حاصل کیا تھا، اور جب یہ واپس لایا گیا تھا تو یہ 4 ٹکڑوں میں تھا، پھر اس کو جوڑ کر چاندی کے خول میں رکھ دیا گیا، اور آج بھی یہ اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ اس کو بوسہ دینا سنت نبوی ہے نا، مستحب ہے بوسہ دینا حجر اسود کو، تو جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اس کو بوسہ دیتا ہے، لیکن اگر رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کر کے بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو زبان اور آنکھیں دے دیں گے، اور یہ حجر اسود ان لوگوں کے حق میں گواہی بھی دے گا جنہوں نے اس کو اللہ پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہوئے اس پتھر کو چھوا ہوگا۔ تو یہ جو پتھر ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جیسے دیکھیں میں نے آپ کو زمزم کے بارے میں بتایا کہ اس میں
روایت میں ہے نا کہ جب حضرت جبرائیل امین نے پر مارا، زمین سے پانی نکالا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی اس میں شامل فرما دیا۔ تو اب قیامت تک اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب، جبرائیل علیہ السلام کے پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت جاری ساری رہے گی۔ تو اسی طرح جو حجر اسود ہے اس میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کی برکات اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر تھی نا، یہ چوتھی بار تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ زمین میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا جو پہاڑ رکھا گیا تھا جبل ابو قبیس تھا، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے، میری پناہ میں آ جائے۔ تو فرشتوں نے حکم کی تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور اب پھر قریش کے ہاتھوں اس کی تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اور اس ضمن میں بھی دو باتیں آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہے، وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی وقت کر لیا تھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو یہ ایک تو تھا فیصلہ، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی کب اور وہ دور کون سا ہوگا۔ تو جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 کے قریب آتی جا رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے حالات پیدا فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انبیاء کو عموماً نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو گود میں کلام کیا نا، اور انہوں نے گود میں کلام کر کے کہا تھا آتانی الکتاب، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی 40 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو یہ کچھ مستثنیات ہیں، ورنہ عموماً جو نبوت ملی ہے، بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد ہے، کیونکہ 40 سال انسان کی عمر کا وہ دور ہوتا ہے جب انسان کی عقل کمال حاصل کر لیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو 40 کا عدد ہے، اس کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ پھر یوں جو 40 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو رہی ہے، تو وحی کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب دکھائی دینے لگے ہیں۔ آپ رات کو جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سلسلہ شروع کیا خوابوں کا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں اپنا وقت گزارتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی کہ میری طرف تشریف لے آئیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، کئی دن گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور کبھی 3 دن تک قیام کرتے، کبھی 7 دن تک کرتے، کبھی پورا مہینہ بھی وہاں گزار دیتے۔ اپنا جو کھانا پینا تھا وہ ساتھ لے جاتے، جب ختم ہوتا تو گھر واپس تشریف لے آتے۔ اور اسی غار حرا کے اندر پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی، اور ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اور اس دنیا میں آنے والے تمام لوگوں پر کیا۔
وہ کیسے ہوا، اس سے آگے کے احوال انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔